عزیزان محترم، دنیا صحابیت میں اگر کسی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، کسی کی حدیث سے ثابت ہے، اکثر و بیشتر صحابہ کی، بعض کی تاریخ کے حوالے سے، سیر اور کتب کے حوالے سے، لیکن دنیا صحابیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی آیت قرآن سے صحابیت ثابت ہے، اور ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے متفق علیہ کیتا ہے، ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا نص قرآنی کا انکار کرنے والا ہے، ایسا شخص کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کی صحابیت کا اقرار کرتا ہے لیکن آپ پر سب و شتم کرتا ہے تو وہ پرلے درجے کا رافضی ہے اور جاہل اور گمراہ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 40۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب غار میں دو میں دوسرے تھے اور وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ثانی اثنین کے لفظ سے دو میں دوسرا، کہاں پر؟ غار ثور میں، غار ثور میں۔ یہاں پر صاحبی کا لفظ آیا ہے، ویسے دوست کے لیے عربی میں بڑے لفظ ہیں، رفیق ہی بھی آ سکتا تھا، حبیب ہی بھی آ سکتا تھا، جلیس ہی بھی آ سکتا تھا، خلیل ہی کی لفظ بھی آ سکتا تھا، لیکن صاحب ہی، ساتھی بھی مراد ہے۔ قرآن سے آپ کا ساتھی ہونا بھی ثابت ہے اور آپ کا محبوب دوسرا محمد مصطفیٰ کا صحابی ہونا بھی ثابت ہے۔ واحد آپ صحابی ہیں جن کا نص قطعی سے صحابی ہونا ثابت ہے۔ قرآن کی بے شمار آیتیں مہاجرین و انصار اور صحابہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں، شان نزول مختلف ہوتا ہے، بعض کا یہ ہوتا ہے قول کہ یہ فلاں صحابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بعض کا قول ہوتا ہے یہ فلاں صحابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بعض کا خیال ہوتا ہے یہ فلاں موقع پر نازل ہوئی ہے، دن یا رات میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جس میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مفسرین اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غار ثور کے اندر ایک تو وہ غار ثور ہے، کوئی اور غار نہیں ہے، اس پر بھی متفق ہے کہ وہ غار ثور ہے، اور دوسرا وہ دو کون ہیں جن کی اللہ نے مدد کی ہے، وہ کون ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، لا تحزن ان اللہ معنا، حضور فرما رہے ہیں غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ما ظنک، ان دو کے بارے میں ابو بکر تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ ہو، جس کی مدد اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اللہ عزیزان گرامی قدر، بہت سارے اس کے اندر سے نکات نکلتے ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا، اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ آپ کی
صحابیت قرآن سے ثابت ہے، نص سے قرآن سے ثابت ہے، اور 4 پشتیں آپ کی صحابہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں صحابیت کا جن کو اعزاز حاصل ہوا ہے۔ آپ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، آپ کی والدہ، آپ خود، آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، عبد الرحمن کا بیٹا ابو عتیق، یہ 4 نسلیں ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم کی صحابی ہیں۔ کسی اور کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، کسی کی 1 پشت ہے، کسی کی 2، کسی کی 3، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کی 4 پشتیں صحابیت کے اعزاز کو حاصل کر کی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ثانیہ سنینی زبان لبان، جب غار میں 2 میں دوسرے تھے، اذ یقول لصاحبی، ضمیروں میں، حرفوں میں، جہاں اللہ نے اپنی رحمت، اپنی مدد اور اپنی معیت کا اعلان نبی پاک کے لیے کیا ہے، وہیں پر ان کے صحابی ابو بکر صدیق کے لیے بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اصحاب کہف پڑھ کے دیکھ لیں، کا واقعہ پڑھیں، یہاں پر تو 2 مراد ہے نا۔ وہاں پر کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 5 اصحاب کہف تھے، 6واں ان کا کتا، کوئی کہتا ہے 6 تھے، 7واں ان کا کتا، کوئی کہتے ہیں 8 ہے، 9واں ان کا کتا، اس طرح کے لفظ بولے گئے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ ان کی صحیح تعداد کو کوئی نہیں جانتا، لیکن وہاں پر تعیین نہیں ہے، لیکن یہاں پر پوری کائنات کو قیامت تک بتایا جا رہا ہے۔ جب بھی غار ثور کا ذکر آئے گا، پہلا محمد مصطفیٰ ہوگا، دوسرا ابو بکر صدیق ہوگا۔ کا ادھر شک ہو سکتا ہے کتنے تھے، ادھر شک ہو سکتا ہے کتنے تھے، لیکن غار ثور میں شک نہیں ہے، یقین ہی یقین ہے۔ وہ 2 ہی ہستیاں تھیں، ایک ہستی امام الانبیاء کی ہستی، ایک ہستی امام الصحابہ کی ہستی۔ اللہ اللہ اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت مولا علی ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے امام ہیں۔ جب سیدہ زہرا پاک کا نکاح کیا نا مولا علی سے، سیدہ زہرا پاک سے نبی پاک نے خطاب فرمایا، سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا سے کہا، اے سیدہ زہرا، تیرا بھی کیا مقدر ہے، تمہارا باپ نبیوں کا سردار ہے، تمہارا شوہر علی ولیوں کا سردار ہے۔ میں اس جملے کا سہارا لے کر کہنا چاہتا ہوں، تاجدار کائنات نبیوں کے سردار ہیں اور علی پاک ولیوں کے سردار ہیں۔ عزیزان محترم، کیا کہنے ابو بکر کے جو صحابہ کا بھی سردار ہے۔ یہ شیعہ کتب سے میرے سامنے والے موجود ہیں، میں شیعہ کتب سے والے دے سکتا ہوں۔ پہلے مسلمان ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ 563، اس میں لکھا جو سب سے پہلے دین اسلام میں داخل ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست شفقت پر بیعت کی، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ حق الیقین احتجاج تبسی کی کتاب، مطبوعہ نجف اشرف، حق الیقین مطبوعہ تہران، اور جلال عیون مطبوعہ تہران، اس کے اندر لکھا ہے مولا علی کے امام جن کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے نمازیں پڑھی، جن کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ
شیر خدا نے نمازیں پڑھی، جو علی ہے وہ بھی قابل احترام ہے، لیکن علی کا امام بھی قابل احترام ہے، واجب السلام ہے۔ خلیفہ اول، کتاب احتجاج طبرسی، حق الیقین، نہج البلاغہ، کتاب الروضہ، فروع کافی، تاریخ روض القضاء، ان کتابوں جلال عیون کے اندر لکھا ہے جن کے مبارک ہاتھوں پر نبی کریم کی رحلت کے بعد علی المرتضیٰ شیر خدا نے بیعت کی، ان کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ احتجاج طبرسی، جن کے متعلق امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے فضائل کا منکر نہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ صاحب صدق و صفا، جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر صحابہ کی مجالس میں بیان فرمایا کرتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سے نماز روزہ زیادہ ادا کرنے میں فقیہت حاصل نہیں کی۔ شیعہ کتب سے بیان کر رہا ہوں، مجالس المومنین، حضور فرمایا کرتے تھے صحابہ تم میں سے ابو بکر نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ روزے نہیں رکھے، اب وہ فضل والے اور افضل کیوں ہو گئے ہیں؟ کہا ان کی فوقیت اس لیے زیادہ ہے کہ ان کے صدق و صفا قلبی کی وجہ سے، یعنی ان کا جو دل ہے، ان کا جو دل ہے وہ صاف ہے، صدق و صفا قلبی حاصل ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی عزت بھی بڑھ گئی ہے، ان کا وقار بھی بڑھ گیا ہے۔ لقب صدیق، احتجاج طبرسی، کتاب شیعوں کی، جن کے متعلق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبل حرا پر تھے تو پہاڑ نے جنبش کی، حضور نے فرمایا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا صدیق یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا شہید یعنی علی المرتضیٰ شیر خدا بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئے لوگ مغالطے ڈالتے ہیں کہ نہیں صدیق اکبر علی المرتضیٰ ہیں، میں نے کہا ہاں میرا عقیدہ ہے علی المرتضیٰ بھی صدیق اکبر ہے، لیکن کبھی بھی یہ قول علی المرتضیٰ کا ابو بکر صدیق کے دور میں نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا پہلا صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد اگر کوئی صدیق اکبر ہے تو مولا علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت علی نے کہا میں صدیق اکبر ہوں، میں نے گمریا اور یہ بھی کہا کہ ابو بکر کے بعد ہوں، پہلے نہیں ہوں۔ سنو، جن کے متعلق امام جعفر صادق فرمایا جب رسول پاک غار میں تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے فرمایا میں جعفر اور اس کے ساتھیوں کی کشتی کو دیکھ رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ ہوں اور ان کی کشتی کو دیکھ رہا ہوں جو دریا میں کھڑی ہے، میں انصار مدینہ کو بھی دیکھ رہا ہوں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضور کی نکاح نبوت کا حال ہے۔ تو ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور آپ تو یہاں بیٹھے، آپ تو غار میں، غار بھی اتنی موٹی ہے اور پتہ نہیں آگے کتنی غاریں ہیں، تو آپ کو کیسے نظر آ گیا؟ ابو بکر کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور اگر زمین پر بھی ہوں تو عرشوں کی خبر رکھتے ہیں، اور یہی صحابہ والا عقیدہ ہے، اور یہی اہل سنت کو رب نے عطا فرمایا ہے۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں کشتی کے اندر، جعفر کو بھی دیکھ رہا ہوں، کشتی کو بھی دیکھ رہا ہوں، انصار کو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں
ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی تو دکھا دیجئے. یہ تفسیر قمی سے پڑھ رہا ہوں, یہ تفسیر قمی سے پڑھ رہا ہوں. کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی دکھا دیجئے. سبحان اللہ. تو حضرت ابو بکر کی آنکھوں اپنے دست پاک سے نبی پاک نے مس کیا تو حضرت ابو بکر کو بھی منظر نظر آنے لگا. لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام نبینوں کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرے, اللہ تعالیٰ مادر زاد اندھوں کو آنکھیں عطا کر سکتا ہے, تو نبی کی ہاتھ کا لمس ہو جائے تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں. اگر ممبر پر بیٹھ کر فاروق اعظم 950 میل دور نہامن میں مارکے کا نظارہ کر سکتے ہیں تو رسول اللہ بھی نظارہ کرتے ہیں, اپنے یار کو بھی نظارہ کرواتے ہیں. اور فرمایا, حضور نے فرمایا انت صدیق, تو صدیق ہے. تفسیر قمی. اور کسی شخص نے ممبئی میں واقعہ بیان کر چکا ہوں, امام محمد باقر سے تلوار کے بارے میں پوچھا کہ چاندی سے اس کا جو پچھلا حصہ ہے دستہ ہے اس کو مرصع کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں کیا جا سکتا, حضرت ابو بکر نے کیا ہوا تھا. تو راوی کہنے لگا آپ ان کو صدیق کہتے ہیں؟ امام غضبناک ہو کر کشف الغمہ فی معرفت الائمہ مطبوعہ تہران اس کے اندر لکھا ہوا ہے, کہا کہ امام محمد باقر غضبناک ہو, امام جعفر صادق سے بھی روایت ہے, امام غضبناک ہو کر اپنے مقام سے اٹھے اور کہنے لگے نام صدیق, نام صدیق, نام صدیق, ہاں وہ صدیق ہے, ہاں وہ صدیق ہے, ہاں وہ صدیق ہے. جو ان کو صدیق نہ کہے خدا اس کو دنیا اور آخرت میں جھوٹا کرے. یہ شیعہ کتب سے پڑھ رہا ہوں حضرت. خلیفۃ بلا فصل, ترجمہ مقبول, تفسیر قمی, جن کے متعلق حضور نے اپنی زندگی میں ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرما دیا تھا میرے بعد عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق خلیفہ ہوگا اور اس کے بعد حفصہ کا باپ فاروق اعظم خلیفہ ہوگا. یہ اہل سنت کی کتابیں نہیں ہیں, یہ اہل تشیع کتابیں ہیں. اور آثار حیدری میں کہا کہ جن کے متعلق رب کائنات نے شب ہجرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا علی کو بستر دے دو اور ابو بکر صدیق کو ساتھ لے جاؤ. ہمارا عقیدہ ہے جو بستر پر سوئے وہ بھی اعلیٰ ہے, اور جس کی گود کو غار میں نبی بستر بنائے وہ بھی اعلیٰ ہے. کیونکہ تفسیر میں نہیں نہ جا رہا, میں بس اشارہ کرتا جا رہا ہوں. ظاہر اور باطن, جن کا ظاہر بھی پاک باطن بھی پاک, ظاہر باطن کے مطابق باطن ظاہر کے مطابق. یہاں پر تو ہوتا ہے نا اتوں بندہ ہور ہوندا ہے وچوں ہور ہوندا ہے. اتنے کئی بندے ایسے ہوتے ہیں اتوں ہور تے وچوں ہور, اتوں صفائی تے وچوں چور, ایسا ہوتا رہتا ہے. عزیزان محترم, اوپر سے محافظ اندر سے ڈاکو, اوپر سے وزیر اندر سے لعین, یہ بڑے ہوتے رہتے ہیں. لیکن جن کا ظاہر بھی پاک باطن بھی پاک, تفسیر حسن عسکری مطبوعہ تہران, جن کے متعلق شب ہجرت نبی پاک نے فرمایا ابو بکر بے شک اللہ تعالیٰ تیرے دل پر مطلع ہوا اور خدا نے تیرے ظاہری جواب کو باطن کے مطابق پایا. یہ نہیں ہے کہ ظاہراً تو کہہ رہا ہو میں حضور آپ کے ساتھ ہوں اور بچوں تو ڈرتا پیا ہوں. کہا نہیں, ظاہر میں بھی تو مصطفیٰ کا ساتھی ہے, باطن میں مصطفیٰ کا ساتھی ہے. ظاہر میں بھی تو وفادار ہے, تو اندروں بھی وفادار ہے, باہروں بھی جان نثار ہے, اندروں بھی جان نثار ہے, باہروں بھی وفا شیار ہے, اندروں بھی وفا شیار ہے, اور باہروں بھی جان دین والا ہے, اندروں بھی جان دین والا ہے.
یار میں کو تھوڑا قصور کی تھا سبحان اللہ ہی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کی تعریف ہو رہی ہے, میرے باپ کی تو نہیں ہو رہی. سبحان اس کی بھی ہو تو سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے, کسی کے باپ اچھا ہو تو. حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف کون کر رہا ہے؟ تو نہیں کر رہا, میں نہیں کر رہا, خود خدا کر رہا ہے یا محمد مصطفیٰ کر رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایڈی ٹھنڈ بھی پئی پر ایڈی ٹھنڈ نہیں ہونی چاہیے, اندر ایمان دی حرارت ہونی چاہیے نا. میں اسی بولا سبحان اللہ. ہاں جی نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت. زندہ آباد, زندہ آباد, جانے ابو بکر صدیق. زندہ آباد. کہا کہ تیرے ظاہری جواب کو باطن کے مطابق پایا. خدا تعالیٰ نے تجھ کو مجھ سے بمنزلِ کان, آنکھ اور سر کے بنایا ہے, اور جس طرح روح بدن کے لیے ہوتی ہے اسی طرح علی ہے, کیونکہ وہ مجھ سے اس طرح قریب ہے. کیونکہ میں تفسیر شیعہ کی پڑھ رہا ہوں نا, اس لیے بتا دیا. لیکن اتنی بات واضح ہو گئی اس کتاب سے کہ صدیق ظاہر میں بھی صدیق ہے, باطن میں بھی صدیق ہے. وہ جو کہتے ہیں نہیں جی نہیں, ظاہراً اور تھے باطناً اور تھے, یہ جملہ کہہ رہا تفسیر قمی کا کہ صدیق اکبر کے دل پر اللہ مطلع ہو کر اعلان کر رہا ہے, اے میرے مصطفیٰ کے صدیق, تیرا دل بھی صدیق ہے, تیری آنکھیں بھی صدیق ہے, تیری زبان سے بھی صداقت کا اعلان ہو رہا ہے. کاندھے پر سواری, حملہ حیدری مطبوع تہران. جنہوں نے نبی پاک کو شب ہجرت سواری کے علاوہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک پہنچایا, جن کا فرزند ارجمند 3 دن تک غار ثور میں اپنے گھر سے کھانا پہنچاتا رہا. یہاں باپ بیٹے دونوں کا ذکر ہے, اور ہماری کتب میں غلام عمر بن فہیرہ کا بھی ذکر ہے, آپ کی شاہزادی اسما کا بھی ذکر ہے. امام حیات و بعد الوصال, یعنی ایسے امام ہیں جو حیات میں بھی امام بنے, بعد الوصال بھی امام بنے, جن کو نبی پاک کا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ نے منتخب فرمایا. لیکن صحابہ کا جنازہ کیسے ہوا؟ سامنے درود و سلام کی ڈالیاں پیش کی. لیکن علی نے مشورہ دیا صدیق اکبر زندگی میں بھی اور بعد الوصال بھی, حضور بھی ہمارے امام ہیں, بعد الوصال حضور بھی ہمارے امام ہیں. علی پاک نے کہا کہ حیات حضور میں بھی آپ ہمارے امام تھے, اور مصطفیٰ کے وصال کے بعد بھی آپ ہمارے امام ہیں. جن کو علی اپنا امام مانے اور علی کی امامت کا اقرار کرنے والے امام کی بات کا انکار کر دیں تو پھر ان پر لعنت کے سوا اور تو کچھ نہیں نہ ہو سکتا. عزیزان گرامی قدر, علی پاک کہہ رہے ہیں حیات مصطفیٰ میں بھی اگر کوئی ہمارا امام تھا تو اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں, اور حضور کے وصال کے بعد بھی اگر کوئی امامت کے قابل رہا تو مصطفیٰ کا وہ ابو بکر صدیق رہا. لیکن حضور کا جنازہ بغیر امام کی ہوگا. فتنہ سے 10 حضرات نبی پاک پر جنازہ پڑھا تاکہ تمام فرشتوں, مہاجرین, انصار, خود بزرگ, مرد و زن, اہل مدینہ کے طرف سے تمام نے نماز جنازہ پڑھی. حیات القلوب, اصول کافی, جناب جہیز کی خریداری, سیدہ زہرا کی جہیز کی خریداری کی باری آئی تو بلال کو خوشبو خریدنے پر مقرر فرمایا. عمار بن یاسر اور دیگر صحابہ کو دوسرا سامان خریدتے تھے. جب سامان خرید چکے تھے تو کچھ اسباب ابو بکر نے اٹھایا اور باقی سامان دیگر صحابہ نے اٹھایا. جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہر ایک چیز کو اپنے ہاتھ میں لیتے, ملاحظہ فرماتے اور دعا کرتے, خداوند یہ چیزیں میرے اہل بیت کو مبارک ہوں. مشورہ نکاح, جن حضرات کے ساتھ حضور نے مشورہ کیا کہ فاطمہ زہرا کی شادی کس کے ساتھ ہونی چاہیے تو صدیق نے عرض کی علی بن ابی طالب کے ساتھ ہونی چاہیے. جلاء العیون, بیٹی کا رشتہ, جنہوں نے اپنی پیاری بیٹی عائشہ صدیقہ کا نکاح محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ سے کیا. یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, علی نے پرورش پائی محمد مصطفیٰ کے گھر میں,
اور رشتہ بھی حضور نے دیا، لیکن صدیق اکبر قربان جاؤں سارا مال نبی کے قدموں پہ نثار کر دیا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا مصطفیٰ کریم۔ اللہ کی معیت، یہ ترجمہ مقبول سورہ توبہ۔ نبی پاک نے ہمراہ صدیق اکبر غار ثور میں تھے، دشمن وہاں پر پہنچے، اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو غم ہوا کہیں دشمن رحمت عالم کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو آگے سے حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا۔ بنی اسرائیل 70,000، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان ربی مائی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ 70,000 اسرائیلی ہیں، کسی کو یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرا رب تمہارے ساتھ، کا میرا رب میرے ساتھ ہے، لیکن قربان جائے 70,000 ایک طرف اور مصطفیٰ کریم کا غلام صدیق اکبر ایک طرف، کہا صدیق تیری کیا شان ہے، لا تحزن ان اللہ معانا۔ جیسے مصطفیٰ کے ساتھ عرشوں والا ہے، ایسے ہی صدیق عرشوں والا تیرے ساتھ بھی ہے۔ علی پاک کی عقیدت، جلال العیون، روضۃ الشہداء، کہنا جس مقدس نام پر، جن کے ابو بکر صدیق کا ذکر آ رہا ہے، جن کے مقدس نام پر علی مرتضیٰ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، جو میدان کربلا میں اپنے بھائی امام حسین سے پہلے کئی بے دینوں کو جہنم وصل کرتا ہوا شہید ہوا۔ آگے آخری بات، معیار خلافت، جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اول تسلیم کیا، اور جب خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تو حضرت علی کے دست مبارک پر لوگوں نے بیعت کی، تو آپ نے مختلف شہروں میں خط لکھے، جن میں ایک خط آپ نے حضرت امیر معاویہ کو لکھا جس کی عبارت یہ تھی مجھ سے انہی لوگوں نے بیعت کی ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر عثمان سے بیعت کی تھی۔